دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں جہاں ہر طرف سرسبز کھیت اور ہرے بھرے جنگل تھے، ایک پرانا اور گہرا کنواں تھا جسے لوگ کالے پانی کا کنواں کہتے تھے۔ اس کنویں کا پانی کبھی کسی نے نہیں پیا کیونکہ وہ کالا اور گندلا تھا۔ گاؤں والے کہتے تھے کہ اس کنویں میں کوئی بدروح رہتی ہے جو رات کے وقت باہر نکل کر لوگوں کو ڈراتی ہے۔ اسی گاؤں میں ایک دن شہر سے ایک لڑکا سلیم اپنے ماموں کے گھر آیا تھا۔ سلیم بہادر طبیعت کا تھا اور ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ گاؤں کے بچوں نے اسے کالے پانی کے کنویں کی کہانیاں سنائی تو وہ ہنسنے لگا اور بولا، یہ سب وہم ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ رات کے وقت جب سب لوگ کھانے کے بعد سو گئے، سلیم نے اپنے ماموں کے بیٹے اور باقی دوستوں کے ساتھ دعویٰ کیا کہ وہ اکیلا جا کر دکھائے گا کہ کنویں میں آخر ہے کیا۔ سب نے اسے روکا مگر وہ نہیں مانا اور رات کے 12 بجے خاموشی سے کنویں کی طرف چل پڑا۔ جب وہ کنویں کے قریب پہنچا تو ایک عجیب سی بدبو نے اس کا استقبال کیا۔ یہ بدبو ایسی تھی جیسے برسوں سے کوئی چیز سڑ رہی ہو۔ اس نے اپنے موبائل کی ٹارچ جلا کر کنویں کے کنارے جھانکا۔ اندر صرف گہرا سیاہ پانی تھا اور کچھ نظر نہیں آیا۔ اچانک ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ آواز ایسی تھی جیسے وہ کنویں کے اندر سے آ رہی ہو۔ سلیم نے آواز کا پیچھا کیا۔ وہ ایک پرانے برگد کے درخت کے پاس پہنچا۔ وہاں ایک بچہ چھوٹا سا سفید کپڑوں میں بیٹھا زور زور سے رو رہا تھا۔ اس بچے کا چہرہ بے نور اور پیلا تھا۔ سلیم نے ہمت کر کے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بچے نے سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں ہلکے چمک نہیں تھی، صرف گہرا کالا پن تھا۔ وہ خوفناک آواز میں بولا، میں صدیوں سے قید ہوں اور انتظار کر رہا تھا کہ کوئی آئے جو مجھے کنویں سے آزاد کر دے۔ سلیم کے قدم جیسے زمین میں جم گئے۔ بچہ ہوا میں تیرتا ہوا اس کی طرف بڑھنے لگا اور پھر ایک ایک کر کے کئی بچے نمودار ہوئے، سب ایک جیسے، سب کی آنکھیں سیاہ اور سب سلیم کو گھیرنے لگے۔ سب بچے ایک ساتھ بولے، آؤ ہمیں آزاد کر دو، ہمیں اس کالے پانی سے نکال دو۔ سلیم کا جسم کانپنے لگا۔ اس نے بھاگنے کی کوشش کی مگر بچے اس کے ارد گرد گھوم رہے تھے۔ اچانک ایک نے اسے دھکا دیا اور وہ سیدھا کنویں میں گر گیا۔ اس کے گرتے ہی چیخیں ختم ہو گئیں۔ اگلی صبح گاؤں والوں نے کنویں کے کنارے سلیم کا موبائل دیکھا تو سمجھ گئے کہ وہ مر چکا ہے۔ مگر آج بھی رات کو اگر کوئی اس کنویں کے پاس سے گزرتا ہے تو اسے پانی کی گہرائی میں سلیم کی سسکیاں سنائی دیتی ہیں۔